آپ دیکھ رہے ہیں اردو فیملی یوٹیوب چینل۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لیے، کیونکہ میرے بچے تو پریولیجڈ ہوں گے، اچھی نوکریاں ان کو ملیں گی، ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائٹی میں، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا۔ تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول تھے اور زیادہ بڑے بن گئے۔ سب سے آسان آج اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے ایک انگلش میڈیم کا کوئی نام رکھ دے، آکسفورڈ کیمبرج وغیرہ اس کا اسکول کر کے اچھا ایک انگلش میڈیم اسکول بنا دے، آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری گورنمنٹ کی کوتاہی یہ تھی کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہم نے ڈیولپ کیا۔ اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 50 سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا۔ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا، انہوں نے ہماری ماڈل سٹڈی کیا تھا، ملیشیا آیا تھا۔ ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ، تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملک کی۔ تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہوا، اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا۔ ہم نے صرف ایلیٹس سسٹم بنا دیا، تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم، اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ سکول سے نکلتا تھا۔ گورنمنٹ سکول میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکول نیچے جانے شروع ہو گئے۔ گورنمنٹ سکول کے اچھے ٹیچرز نے پرائیویٹ سکول کھولے یا پرائیویٹ سکولوں میں چلے گئے، تو گورنمنٹ سکول سسٹم نیچے چلا گیا، اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ سکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا، لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا۔ تو یہ جو آپ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا، مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے۔ کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے، کیونکہ سر بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں، سب کو انگریزی پڑھائیں، تو ساروں کو پڑھائیں، کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں، لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے۔ فنکشنز ہوتی ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی انگریز نہیں ہوتا۔ میں بھی جب پرائم منسٹر بنا، فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی۔ میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی، اور ٹی وی پہ جا رہی ہے، ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے۔ آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں، 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے۔ کوئی کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہوں تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا۔ یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے، سینٹ میں انگریزی میں تقریر، اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی، وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو غصہ چڑھ گیا، وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو۔ یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے، جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی میں۔ اور ساروں کو ہم کیوں نہ سب کو موقع دیں انگریزی سیکھنے کا، اور بچے بڑی جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 زبانیں بچے بولتے ہیں، عام یورپ میں 2 زبانیں بولتے ہیں، ہم کیوں نہیں بولتے؟ بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں، تو ہم ان کو موقع بھی دیں۔ بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے،
کیونکہ ساری ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے.